اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الظلم یجلب النقمۃ، ظلم و ستم کرنا عذاب کا باعث ہے۔ الظلم یجلب النقمۃ، ظلم و ستم کرنا عذاب کا باعث ہے۔ اور پھر اگلی حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان صلح و آشتی برقرار رکھیے، یعنی لڑائی جھگڑا ختم کرو، صلح صفائی کرواؤ آپس کے درمیان، ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آئیے جناب علی مطلب پہ مبادی النحو کا سوال نمبر جو پڑھنے لگا ہوں ابھی 298 ہے آقا جان، ٹھیک ہے نا، سوال نمبر 200 آپ کی خدمت میں 98 پڑھنے لگا ہوں، سوال دیکھنے دے مجھے۔ ما ہی معانی البا، با کے کیا معنی ہیں؟ با کے کیا معنی ہیں؟ بڑے سادہ جناب علی، وہی نا عوامل والے ہیں۔ با مثلا یہ ہے کہ الصاق حقیقی کے لیے آتی ہے، الصاق کا معنی آپ جانتے ہیں نا، چمٹا ہوا ہونا، الصاق حقیقی کے لیے آتی ہے، یا جناب علی الصاق مجازی کے لیے ہوتی ہے، یہ مثالیں دے رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یہی با جو ہے تعدیہ کے لیے بھی آتی ہے، سببیت کے لیے بھی آتی ہے، استعانت کے لیے بھی ہے، مصاحبت کے لیے بھی ہے، بدل اور مقابلہ کے لیے بھی آتی ہے، قسم کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، فدا ہونے کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں بہت آسان ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاصل فی معنی الباء الالصاق الحقیقی، اصل جو با کا معنی ہے الصاق حقیقی ہے۔ نہ وہ امسکت بثوبک، میں نے آپ کے لباس کو پکڑا، امسکت پکڑا، بثوبک آپ کے لباس کو، اول مجازی، یا با الصاق مجازی کے لیے، نہ وہ مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، وتأتی ایضا للتعدیۃ، تعتی ایضا یعنی با اسی طرح تعدیہ متعدی کرنے کے لیے بھی آئی ہے، نہ وہ ذہبت بزید، میں زید کو لے گیا، وللسببیۃ، با جو ہے سببیت کے لیے بھی ہے، نہ وہ قتلا کلیب بناقۃ، با سببیت کی ہے، یعنی ناکہ کے سبب سے، اونٹنی کے سبب سے ایک چھوٹا کتا قتلا قتل کیا گیا، قتلا قتل ہوا، کلیب ایک چھوٹا کتا قتل ہوا، بے ناقتن ایک ناکہ کے، اونٹنی کے سبب سے، شاید اس کا اوپر پاؤں پڑ گیا مثلا، یہ کیسے ہوا؟ قتل ہو گیا۔ ولیل استعانت، با استعانت کے لیے بھی ہے، نہ وہ کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا، وللمصاحبت، با جو ہے مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے، نہ وہ لا تؤاخذنی بذنبی، با جو ہے مصاحبت کی ہے، مع کے معنی میں، لا تؤاخذنی میرا مواخذہ نہ کرو، بذنبی، ٹھیک ہے، مع ذنبی یعنی گناہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، میرا مواخذہ نہ کرو، لا تؤاخذنی میرا مواخذہ نہ کرو، بذنبی، ٹھیک ہے، یعنی گناہوں کے ساتھ میرا مواخذہ نہ کرو۔ وللبدل والمقابلۃ، یہ جو با ہے بدل اور مقابلہ کے لیے بھی آتی ہے، بدل کے لیے اور مقابلہ کے لیے، نہ وہ اشتریت ھذا بألف، مثال یہاں پہلے مقابلہ کی دی ہے، بدل کی اگلی بنتی ہے، اشتریت ھذا بألف، میں نے اس کو خریدا، بألف 1000 کے مقابلے میں، ما ارضى بها ملء الارض ذهبا،
یہاں جو با ہے بدل کے لیے ہے، ما ارضا بہا میں راضی نہیں ہوں گا، آخرت کی جگہ پر، آخرت کے بدلے میں، مل الارض ذہبان کے زمین پور کر کے سونے کی بدلے میں ہو، یعنی زمین پور شدہ سونے کی مجھے دے دیں اور آخرت کو کہیں چھوڑ دو، میں راضی نہیں ہوں گا۔ ما ارضا بہا، ٹھیک ہے نا، میں آخرت کی مقابلے میں بدلے میں راضی نہیں ہوں گا کہ اس کے مقابلے میں کیا ہو، بدلے میں مل الارض ذہبا پر ہو زمین سونے سے۔ وَلِلْقَسَمِ كَمَا سَتَرَا، اور یہ با قسم کے لیے بھی آتی ہے، کما سترا جیسا کہ آپ عن قریب دیکھیں گے، وَتَأْتِي لِلتَّفْدِيَةِ، اور یہ با آئی ہے تفدیت، فدا ہونے کے لیے، تفدیہ یعنی فدا ہونے کے لیے بھی یہ آئی ہے، نحو بے ابی انتا، اے افدیہ کا میں اپنے باپ کو آپ کے اوپر فدا کرتا ہوں۔ مطلب تمام ہے، اب یہاں فائدہ پہ نا کچھ مطلب ہیں، غور فرما لیں۔ یہ جو با ہے اس کو زیادہ کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، با کو زیادہ کیا جاتا ہے تاکید کے لیے۔ کہاں کہاں با زیادہ آ رہی ہے جان؟ کانا کی خبر میں، لیسا کی خبر میں، ما جو لیسا کے مشابہ ہے اس کی خبر میں با زیادہ آ رہی ہے، افعل تعجب کے فاعل میں با زیادہ ہے، نفس اور عین کے ذریعے جب تاکید کی جائے تو اس میں با زیادہ ہے، کفا کے فاعل اور مفعول میں با زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ازائے فجائیہ کے بعد جو ہے وہاں بھی با زیادہ آئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس فائدہ کے اندر بتا رہے ہیں کہ با کو زیادہ کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، کہاں کہاں؟ کانا کی خبر، لیسا کی خبر، ما جو لیسا کے مشابہ ہے اس کی خبر، افعال تعجب کا فاعل میں، نفس اور عین کے ذریعے جو تاکید ہے، کفا کے فاعل اور مفعول میں، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ۔ فائدہ تن تزاد البا للتوکید، با کو زیادہ کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، فی خبر کانا، کانا کی خبر میں، تزاد الباء للتوکید، با کو زیادہ کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، فی خبر کانا، کانا کی خبر میں، کانا البتہ کانا جو منفی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے مثلا ما کان اللہ بظالمین، ٹھیک ہے، ولیسا وما جو لیسا کے مشابہ ان کی خبر میں، وفی فاعل افعل تعجب، افعل تعجب کے فاعل میں، اس کی مثال مثلا آپ یہ بنا لیں، آسن بزیدن، یہ بزیدن آسن کا فاعل ہے اور با زیدہ ہے، محلاً مرفوع ہے، زید آسن کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ وفی توکید بنفس والعین، نفس اور عین کی تاکید میں جب نفس اور عین کے ذریعے تاکید کی جائے تو با زیدہ وہاں بھی ہوتا ہے، جا زیدن بنفس ہی، مثلا بنفس ہی، تو یہ با کیا ہے؟ زیدہ ہے۔ ففی فاعل کفا و مفعولہا، کفا کے فاعل اور مفعول میں بھی با کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے نا، وہ کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ شہیدا، یہ باللہ ہے جو ہے نا فاعل ہے کفا کا، کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہی اور شہادت کے طور پر۔ کفا بجسمی نحولا، یہاں جو جسمی ہے نا یہ کفا کا مفعول ہے، کفا کا مفعول ہے، باللہ فاعل تھا کفا کا، اس مثال میں کفا بجسمی میں نا جو جسمی ہے یہ کفا کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب بلا فاعل کیا بنائیں گے؟ کوئی مرض، مثلا فلاں مرض جو ہے وہ میرے، ٹھیک ہے نا، جسم کے لیے کافی ہے، لاغری کے لیے، نحولن لاغر ہونے کے لیے، فلاں مرض میرے جسم کے لیے کافی ہے، تو جسمی مفعول ہے اور با یہاں زیادہ آئی ہے، وبعد اذا الفجائیہ، اذا فجائیہ کے
بعد بھی نہ زید ہوتی ہے نہ وہ خراج تو فاذا بزید علی الباب میں خارج ہوا یہ اچانک زید دروازے پر تھا زید جو مبتدا ہے اس پر با زیدہ آئی ہے ٹھیک ہے زید مبتدا ہے علی الباب خبر ہے لیکن بتانا آپ کو یہ ہے کہ یہ زید پر جو با ہے یہ با زیدہ آئی ہے ٹھیک ہو گئی بات آگا جان اب اس سوال پہ ذرا دھیان دیجئے 299 یہ کیا کہہ رہے ہیں معنی حتی الجارہ و ما ہوا حکمہا حتی جارہ کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا حکم ہے حتی جارہ کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا حکم ہے جواب میرے آگا جان یہ ہے کہ حتی جارہ جو ہے یہ الہ کے معنی میں ہوتا ہے اور انتہائی غایت مکانیہ اور زمانیہ کے لیے آتا ہے جس طرح الہ انتہائی غایت مکان اور زمان کے لیے آتا ہے نا حتی جارہ بھی الہ کے لیے آتا ہے اور انتہائی غایت مکانی اور زمانیہ کے لیے ہوتا ہے فائدہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو حتی کا مجرور ہے یہ نہیں ہوتا حتی کا مجرور ٹھیک ہے نا مگر کیا ہوتا ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے اور اس چیز کا آخری جز ہوتا ہے یا حتی کا مجرور جو اس میں ظاہر ہے اس چیز کا کیا ہوتا ہے جان آخر سے کیا ہوتا ہے اس چیز کے آخری جز سے متصل ہوتا ہے اور یہ ما قبل کے حکم میں داخل بھی نہیں ہوتا ہے حتی کا مجرور نہیں ہوتا مگر اس میں ظاہر ہوتا ہے اس شے کے آخر میں اس شے کا آخر ہوتا ہے یا آخری چیز کے ساتھ یہ متصل ہوتا ہے اور یہ ما قبل کے حکم میں داخل بھی نہیں ہوتا ہے دیکھنا حتی الجارت بمعنی الہ حتی جارہ جو ہے یہ الہ کے معنی میں ہے لانتہاء الغایت المکانیت والزمانیت انتہائی غایت مکانیہ اور زمانیہ کے لیے ہے فائدتن لا یکون مجرورها الا اسما ظاہرا آخرا اور متصلا بالآخر ٹھیک ہے غیر داخل فی حکم ما قبلها لا یکون مجرورها حتی کا مجرور نہیں ہوتا مگر اس میں ظاہر ہوتا ہے آخرا اس چیز کا آخری جز ہوتا ہے آخرا کا مطلب یہ ہے اس شے کا آخری جز ہوتا ہے اور متصلاً بالآخر یا اس آخری چیز کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے متصل ہوتا ہے غیر داخل فی حکم ما قبل کے حکم داخل بھی نہیں ہوتا ہے دیکھو عقل تو سمکتا حتی رأسہا محل شاہد کیا ہے حتی کا مجرور کیا ہے اس میں ظاہر ہے راس اور یہی راس اس چیز کا آخری جز ہے مچھلی کا آخری جو سر ہوتا ہے نا مچھلی کا آخری جز تو یہ بات آ نہ گئی کہ لا یکون مجرور و الا اسما ظاہرا آخرا حتی کا مجرور نہیں ہوتا مگر اس میں ظاہر ہوتا ہے آخرا اس شے کا آخری جز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی مثال عقل تو سم کا حتی راسیہ اے الا راسیہ میں نے مچھلی کو کھایا الا حتی راسیہ اے الا راسیہ اس کے سر تک فَهُوَ لَيْسَ بِمَعْقُولٍ فَهُوَ یہ جو راس ہے لَيْسَ بِمَعْقُولٍ اس کو نہیں کھایا ہے یہ اس پچھلے میں داخل نہیں ہے پچھلے حکم میں یہ داخل نہیں ہے کھانے والے میں سِرْتُ حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ ٹھیک ہے اِلَّا مَطْلِعِ الْفَجْرِ میں چلا کب تک آگا جان مطلع الفجر فجر کے طلوع ہونے تک میں جو ہے چلا اس سوال کو ابھی توجہ کرنا مز منزو سوال نمبر 300 آگا جان ما معنی مز و منزو مز اور منزو کا کیا معنی ہے مز اور منزو دونوں ابتدائے غایت کے لیے آتے ہیں ابتدائے غایت کے لیے آتے ہیں من کے معنی میں ہوتے ہیں ماضی میں اور فی کے معنی میں ہوتے ہیں حاضر میں جب حاضر زمانہ ہو تو فی کے معنی میں ہوتے ہیں ماضی ہو تو من کے معنی میں ہوتے ہیں آسان ہے بسم اللہ
مز و منزو یکونان لابتداء الغایت من الزمان، مز اور منزو دونوں ابتداء غایت کے لیے ہوتے ہیں زمان میں سے، بمعنی من کے معنی میں ہوتے ہیں فی الماضی ماضی میں، و بمعنی فی الحاضر حاضر میں، فی کے معنی میں ہوتے ہیں، نحو ما رأیت مز او منزو یوم نا فوائد و یکونان بمعنی من و الا معن، یکونان بلکون، مز اور منزو دونوں بمعنی من و الا، من اور الا کے معنی میں ہوتے ہیں معن اکٹھے، فیدلان علی الابتداء الغایت الزمانیت و انتہایا، پس یہ دونوں دلالت کرتے ہیں ابتداء غایت زمانیہ و انتہائی غایت زمانیہ پر، ان کان زمان معدودا نکرتا، اگر زمان معدود ہو نکرہ ہو، نحو ما رأیت مز او منذ یومین اے من ابتداء هذه المدت الى انتہایا، یعنی میں نے اس کو هذه المدہ اس دو مدت کی ابتدا سے لے کر آخر تک نہیں دیکھا ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، اذا کان للحاضر وجب ان یکون حرف جر، جب مز اور منذ کانا، جب مز اور منذ للحاضر حاضر کے لیے ہوں، وجب ان یکون حرف جر، تو واجب ہے کہ یہ مز اور منذ کیا ہوں، دونوں حرف جر ہوں، نحو ما رأیت مذ یوم نا، میں نے اس کو نہیں دیکھا مذ یوم نا، ٹھیک ہے، آج کے دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو مذ یہاں کیا ہے، مذ حرف جر ہے۔ وَإِذَا كَانَ لِلْمَاضِي تَرَجَّحَ أَن يَكُونَ حَرْفَ جَرٍ، وَإِذَا كَانَ لِلْمَاضِي، جب مذ اور منذ ماضی کے لیے ہوں، تَرَجَّحَ أَن يَكُونَ حَرْفَ جَرٍ، تو مذ اور منذ کا دونوں کا حرف جر ہونا ترجیح رکھتا ہے۔ دوبارہ سننا، وَإِذَا كَانَ لِلْحَاضِرِ، جب مذ منذ حاضر کے لیے ہوں، وَجَبَ أَن يَكُونَ حَرْفَ جَرٍ، تو واجب ہے کہ مذ منذ حرف جر ہونا، وَمَا رَأَيْتُ مُذْ يَوْمِنَا، وَإِذَا كَانَ لِلْمَاضِي، جب مذ منذ ماضی کے لیے ہوں، ترجح أن يكون حرف جر، ترجیح ہے کہ مذ منذ حرف جر ہوں، نحو ما رأيت مذ او منذ یومین، وَيَجُوزُ مذ یومان، جائز ہے مذ یومان بھی، ٹھیک ہے، مذ یومان، لِكَوْنِهِمَا ظرفین مبتدائین، اس لِكَوْنِهِمَا اس لیے کہ مذ اور منذ دو ظرف ہیں، مبتدا ہیں، مذ کو بنائیں گے کیا، یا منذ کو مبتدا بنا لیں، لا حرف جر، نہ کہ یہ دو حرف جر ہوں بلکہ مبتدا بنا لیں، وما بعدہما، اور مذ اور منذ کے بعد جو ہے وہ کیا ہو، خبرن، وَيَجُوزُ مذ یومان میں کہو مذ مبتدا یومان خبر، کیوں، لِكَوْنِهِمَا ظرفین مبتدائین، اس لیے کہ مذ اور منذ دونوں ظرف ہیں، مبتدا ہیں، لا حرف جر، نہ کہ دو حرف جر ہیں، وما بعدہما خبرن، وما بعدہما، اور مذ اور منذ کے جو بعد ہے وہ کیا ہے، خبرن، خبر ہے۔ اب جناب علی اس کو پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں، 301 نمبر جو ہے ذرا غور کریں، متا تکون لولا حرف جر، لولا کب حرف جر ہوتا ہے، متا تکون لولا حرف جر، لولا کب حرف جر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں جواب آگا جان، لولا حرف جر ہوتا ہے جب یہ ضمیر پر داخل ہونا، تو لولا اس وقت حرف جر ہوتا ہے جب لولا کے بعد کیا آ رہی ہو، ضمیر آ رہی ہو، لولا یا جیسے ہے، یہ ضروری ہے بات کہ لولا کے اس وقت حرف جر کہلائے گا جب اس کے بعد ضمیر ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں اس وقت لولا اگر اس میں ظاہر پر آ جائے تو پھر وہ لولا جو ہے وہ حرف جر نہیں ہوتا، جیسے کئی بار آپ جان چکے ہیں، لولا علی لہلا کا عمر، مشہور بات ہے۔ تکون لولا حرف جر، لولا حرف جر ہے، اذا دخلت علی الضمیر المتصل، جب یہ لولا داخل ہو ضمیر متصل پر، نہ وہ لولا یا، لولا یہاں حرف جر ہے۔ فائدتن، اما مجرورها فالضمیر جر فی موضع ضمیر رفع علی الابتداء، اما مجرورها، اما جو لولا کا مجرور ہے، لولا کا مجرور، فالضمیر جر،
یہ ضمیر جار ہے، موضع فی موضع ضمیر رفع علی الابتدا، اور یہ ضمیر رفع موضع رفع میں ہے ابتدا کی بنا پر، والخبر معذوف، اور اس کی خبر معذوف ہے، مثلا موجود ہے۔ یہ فائدہ پہ دیکھو نا، اما مجرور واللولا کا مجرور کیا ہے، فضمیر و جر، ضمیر مجرور ہے موضع ضمیر رفع، ضمیر رفع کی جگہ میں ہے، ٹھیک ہے، ابتدا کی بنا پر، والخبر و معذوف، اور خبر کیا ہے، موصوف ہے، وہی حرف شبیہ بزائد، لولا حرف ہے شبیہ زائد ہے، جب شبیہ زائد ہو گیا فلا تتعلق بشیء، تو یہ کسی چیز کے متعلق نہیں ہے، ولا تعمل فی الضمیر کما لا تعمل فی الظاہر، یہ لولا ضمیر میں عمل نہیں کرتا ہے جس طرح ظاہر میں عمل نہیں کرتا ہے۔ توجہ کرنا اس بات پہ، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مَجْرُورِهَا اسْمٌ ظَاهِرٌ تَعَيَّنَ رَفْعُهُ، جب عطف کیا جائے علی مجرورها، لولا کے مجرور پر، لولا کے مجرور پر جب عطف کیا جائے کس کا، اسم ظاہر، ایک اسم ظاہر کا عطف کیا جائے، تعین رفعُ، تو اسم ظاہر مرفوع ہونا معین ہے، اسم ظاہر مرفوع ہوگا، نحو لولا کا وزید لہلکت، یہاں آپ دیکھو مجرور لولا، مجرور لولا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کا اس پر عطف کیا اس میں ظاہر زید کا، تو اس کو رفع پڑا ہے، یہی تو بتا رہے ہیں ہم لوگ۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مَجْرُورِهَا اسْمٌ ظَاهِرٌ، جب عطف کیا جائے مجرور لولا پر اس میں ظاہر کا، تعین رفعُ، تو اس میں ظاہر کو رفع دینا معین ہے، نہ وہ لولا کا وزید لہلکت، لولا کا اگر تم وزید اور زید نہ ہوتے، لہلکت میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ جو اگلا سوال ہے جناب علی، اس کو دیکھو نا، ما ہوا معنی کئے، کئے کا کیا معنی ہے، ما ہوا معنی کئے، توجہ، کئے جو ہے اس کا معنی تعلیل ہے، کئے اس کا معنی تعلیل ہے، اور یہ جر نہیں دیتا ہے کئے مگر مائے مصدریہ کو اس کے صلہ کے ساتھ، مائے مصدریہ کے ساتھ جب صلہ ہو تو کئے اس وقت یہ جر دیتا ہے، کئے کا معنی تعلیل ہے اور یہ جر نہیں دیتا مگر جب اس کے ساتھ مائے مصدریہ اپنے صلہ کے ساتھ ہو، یا جناب مائے استفہامیہ ہو۔ دیکھو نا، کئے معنیٰ التعلیل، کئے معنیٰ، کئے کا معنی التعلیل، تعلیل ہے، ولا تجر الا مع المصدریۃ مع صلتها، ولا تجر کون کئے، کئے جر نہیں دیتا الا مع المصدریۃ مگر مع مصدریہ مع صلتها جب اپنے صلہ کے ساتھ ہو، نحو یراد الفتح کما یضر وینفع، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اے للضرر والنفع، مطلب یہ ہے کہ یراد الفتح، اس جوان نے نفع اور ضرر کے لیے کیا کیا ہے، خود کو آمادہ کیا ہے، یراد الفتح کما یضر وینفع اے للضرر والنفع، مراد یہ بنتی ہے کہ اس جوان نے کیا کیا ہے جان، اپنے آپ کو نفع اور ضرر کے لیے آمادہ کیا ہے۔ وَمَا استفامیہ، ما استفامیہ نحو کئے ما فعلتا ہذا، اے لے ما فعلتا، کئے ما فعلتا ہذا اے لے ما فعلتا، کئے ما برائے چی، کس کی خاطر، کیوں، فعلتا ہذا یہ آپ نے کیا ہے، کس مقصد کے لیے آپ نے یہ کیا، اے لے ما فعلتا آپ نے یہ کیوں کیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں مطلب پہنچا یا نہیں آگے جہاں، کئے، کئے کس کے لیے آتا ہے، سوال ہے، کئے کا معنی ہے تعلیل، علت کے لیے آتا ہے، اور یہ کئے جر نہیں دیتا مگر مائے مصدریہ جب اپنے صلہ کے ساتھ ہو، یہی بتایا جا رہا ہے نا اب، ٹھیک ہے، کئے معنیٰ التعلیل، کئے معنیٰ، کئے کا معنی تعلیل ہے، ولا تجرو، کئے جر نہیں دیتا الا مع المصدریۃ مع صلتها مگر یہ کہ مائے مصدریہ اپنے صلہ کے ساتھ ہو، یراد الفتح کئے ما یضر وینفع اے للضرر والنفع، ٹھیک ہے، ومل استفامیہ کئے ما، کئے ما، یہ ما استفامیہ کس کی خاطر،
فعلتا آپ نے کیا، ہذا یہ، لما فعلتا آپ نے یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے جان. بس ایک مطلب اور آپ بھائیوں کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے سوال عارف القسم کا کہ بے ای شیء تختص عارف القسم، حروف قسم کس چیز کے ساتھ مختص ہیں؟ حروف قسم کس چیز کے ساتھ مختص ہیں؟ تو جواب آگا جان سننا. واو قسم جو ہے یہ ظاہر پر آتی ہے، اس میں ظاہر پر آتی ہے واو قسم. تا قسم جو ہے یہ صرف لفظ جلالہ اللہ پر آتی ہے، تاللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی اور تا اللہ کے علاوہ کسی نام پہ نہیں آتی ہے. با جو ہے داخل ہوتی ہے ہر وہ چیز جس سے قسم کا ارادہ کیا جائے، با قسم کے جو بھی ہر وہ چیز جس سے قسم کا ارادہ کر لیں با اس کے اوپر داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. فائدہ میں پھر بتا رہے ہیں کہ با حروف قسم جو تین ہے، وا تا با اصل ہے. حروف قسم میں سے اصلی کیا ہے؟ با ہے. لہذا اس کے ساتھ جو ہے نا، اس کے ساتھ فعل کا اظہار کرنا بھی جو ہے نا جائز ہے. با کے ہوتے ہوئے فعل کا ساتھ اظہار کرنا جائز ہے. جیسے دیکھو اقسم باللہ، اقسم بھی ساتھ لائے باللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن با کے علاوہ جو ہیں ان میں فعل کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے. ایک بات اور مد نظر رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو با ہے یہ اس میں ظاہر پر بھی آتی ہے، ضمیر پر بھی آتی ہے. جیسے باللہ، بالقرآن، بے کعبہ، یعنی یہ با اس میں ظاہر اور ضمیر دونوں پر آتی ہے. لیکن وہ جو دوسرے ہیں با کے علاوہ ان میں یہ بات نہیں ہے. عارف القسم، عارف القسم بے ای شیء تختص عارف القسم، حروف قسم کس چیز کے ساتھ مختص ہیں؟ جواب تختص واو القسم بالظاہر، واو قسم ظاہر کے ساتھ مختص ہے. نحو واللہ والقرآن. والتا تختص بے اسم الجلالت، تا جو ہے اس میں جلالہ کے ساتھ مختص ہے. نحو تاللہ. والبا تدخل علی کل ما یراد ان یقسم بہ، با جو ہے یہ داخل ہوتی ہے ہر اس چیز پر جس سے قسم کا ارادہ کیا جائے. فائدتن الباء اصل عارف القسم، با اصلی حروف قسم ہے. ولذالک اختصت بجواز اظہار الفعل معها، اس لیے اختصت یہ با مختص ہے بجواز اظہار الفعل معها، با کے ساتھ فعل کا اظہار کرنا جائز ہے. الباء اصل عارف القسم، با اصل حروف قسم ہے اور اسی خاطر با کے ساتھ فعل کا اظہار کرنا جائز ہے. نحو اقسم باللہ، باللہ نا تو پیچھے دیکھو قسم بھی لائے ہیں، فعل قسم اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی کو یہ بھی کر سکتے ہیں باللہ، خالی کہیں باللہ یہ بھی ٹھیک ہے، فعل کا اظہار اقسم بھی ساتھ کر سکتے ہیں. ولا یجوز اظہارہ مع غیرہا، ولا یجوز اظہارہ فعل، اظہارہ فعل، فعل کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے. مع غیرہا، غیر با کے ساتھ جو دوسرے ہیں نا تا وا، ان میں جو ہے فعل کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے. ولا یجوز اظہارہ مع غیرہا، فعل کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے مع غیرہا، غیر با کے ساتھ. وہی تجر، ہیا یہ با جر دیتی ہے الاسم الظاہر والمضمر، یہ با جر دیتی ہے اس میں ظاہر اور ضمیر کو. اب وہ عبارت ٹکڑا جو چھوڑا ہے. دون غیرہا، غیر با میں یہ نہیں ہے. دون غیرہا، غیر با کے بغیر، غیر با کے بغیر. ہے یا یہ با تجر الاسم ظاہر والمضمر، اسم ظاہر و ضمیر کو جر دیتی ہے. نحو باللہ و بالقرآن و بیکا و بیہی و بے بی، ظاہر کو بھی دی ہے اور ضمیر کو بھی جر بیانے دی ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے انشاءاللہ پھر ادامہ دیں گے. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.